اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ایسے آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت بہت بڑی عطا فرمائی تو انہوں نے غرور، تکبر اور گھمنڈ میں آ کے خدائی کا دعویٰ تک کر دیا کہ میں خدا ہوں، میں نے اس پوری کائنات کو کریٹ کیا، میری عبادت کرو، میرے آگے سجدہ کرو۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جتنے بادشاہوں نے اس دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان ضرور بنایا۔ ان کی جو ہے نا وہ موت بھی بڑی ذلت آمیز ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دی کہ دیکھ لو، پہلے یہ حکمران تھا، پھر بادشاہ بنا، پھر جب ہم نے بڑی سلطنت اس کو اور بڑی اسٹیٹ کا جب ہم نے اس کو بادشاہ بنا دیا تو اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ خدا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ ان تمام جھوٹے خداؤں کے اندر ایک نام آتا ہے شداد کا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی انسان تھا نا کہ جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی جنت کا ذکر سننے کے بعد دنیا میں جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سنا کہ ایک جنت ایک بہت خوبصورت سا باغ ہے اور جس کے جو محلات ہوں گے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے سے بنے ہوں گے۔ اس نے سنا مسلمانوں سے کہ جنت کے اندر 4 نہریں بہیں گی، دودھ، شراب، پانی اور شہد۔ ناظرین، اس نے پوری دنیا کے اندر سے ان تمام چیزوں کو، تمام سرمایہ کو جمع کیا۔ اس نے دنیا بھر سے سونا اور چاندی کو جمع کیا، دنیا بھر سے اس نے شہد کو جمع کیا۔ ناظرین، شداد وہ بادشاہ تھا کہ جس نے شہد کی نہریں بھی بہا دی۔ ہمارے حکمران تو ایسی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ دودھ اور شراب کی نہریں بہا۔ پہلے دور کے بادشاہ جو ہے نا وہ ایسے بھی گزرے جنہوں نے پانی، شہد، شراب اور دودھ کی نہریں بھی بہائی تھیں۔ اس نے سنا کہ بڑے عالی شان محلات ہوں گے اور بڑے خوبصورت سے گارڈن ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ نعمتیں، یہ نعمتیں، اور جناب اس طرح کی جنت اور یہ اسٹرکچر ہوگا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آگے اپنے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا، نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ جنت بنانے کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ جب اس نے مسلمانوں سے سنا نا کہ یار مرنے کے بعد مسلمان جنت میں جائیں گے، تو اس نے ٹکر لینے کے لیے غرور، تکبر اور گھمنڈ میں کہا کہ تم جس جنت کی بات کر رہے ہو ایسی جنت تو میں دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں، تم آ جاؤ میری جنت میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتھارٹی دی تھی، پاور دیا تھا، طاقت دی تھی، اس کو جو ہے نا وہ دنیا کا بادشاہ بنایا تھا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ غرور، تکبر اور گھمنڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عبرتناک موت بھی عطا فرمائی، وہ آخر میں ڈسکس کروں گا۔ ناظرین، ایک بڑے طویل عرصے کے بعد وہ جنت بنی، اور جب جنت بنی تو جنت بننے کے بعد آج اس جنت کی اوپننگ تھی۔ ایک مکان بنانے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، تو اس نے تو ناظرین پورا ایک شہر اس نے آباد کیا تھا، اور شہر کے اندر واقعی میں اس نے ایسے محلات کو تعمیر کیا کہ جس کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ ہر محل کے آگے یہ 4 نہریں گزر رہی ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی۔ ناظرین، جنت میں جو شراب کی نہر بہے گی نا تو وہ شراب سے مراد وہ شراب نہیں ہے کہ جس کو پی کر کے نشہ ہوتا۔ شراب سے مراد مشروب ہے، یعنی وہ ایسا مشروب ہوگا کہ جس کو پی کر انسان اور زیادہ تازہ دم ہونا محسوس کرے گا۔ تو اس نے اس طرح کا کوئی مشروب بنایا اور اس نے اس کی نہر کو بہایا۔ آج جنت کی اوپننگ کا دن تھا اور اس کو دیکھنا تھا۔ اچھا، پورا جب یہ سمجھے کہ کنسٹرکشن ورک چل رہا تھا اس کی دنیاوی جنت کا، تو اس کو کسی نے کہا بھی تھا کہ بادشاہ سلامت آپ جنت کو دیکھ تو لیں، ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو جنت کو سب سے آخر میں دیکھوں گا، سب سے آخر میں دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آج جنت کی اوپننگ تھی
اور جنت کا افتتاح تھا اور جنت کو دیکھنے کے لیے شداد آیا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دی. اسرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو سامنے کھڑے ہوتے ہیں. بعض کتابوں میں آیا کہ وہ آدمی کی صورت بنا کر آتے ہیں، بعض کتابوں میں آیا کہ وہ ایک انجان سی صورت بنا کر آتا ہے اور جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو شداد جو گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا. شداد نے کہا کہ روح قبض کر لینا، ظاہر ہے تم اگر فرشتے ہو تو میری روح نکالنا میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن کم سے کم مجھے میری جنت کو تو ملاحظہ کرنے دو. اور جو ہے نا وہ اتنا سال لگا ہے اور اتنا میرا ٹائم کنزیوم ہوا ہے اور میں نے انڈر دا کنسٹرکشن میں نے جنت کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ سوچ کر نہیں دیکھا کہ آج جب کنسٹرکشن ورک ختم ہو جائے گا، جب تعمیراتی کام ختم ہو جائے گا اور جب اوپننگ کا جب دن ہوگا اسی وقت میں جنت کو دیکھوں گا، اسی وقت جو مزہ ہوگا نا پھر وہ مزہ بعد میں نہیں آئے. تو ایسا کرو کہ مجھے ذرا جنت کو دیکھنا دو. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، حکم ہے. تو نے خدائی کا دعویٰ کیا نا، اس کے خدا ہونے کے باوجود تو نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ تو جانتا ہے، تو دل سے بھی جانتا ہے کہ تو خدا نہیں ہے، تو ایک عام انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جب بادشاہت دی تو نے گھمنڈ میں آ کے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو اس نے عرض کی کہ بس مجھے جنت کو کم سے کم اندر جا کے دیکھنے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ نہیں، تمہیں جنت دیکھنا الاؤ نہیں. ابھی اس کا ایک قدم گھوڑی کے رکاب کے اوپر تھا اور وہ دوسرا قدم جیسے ہی وہ زمین پر آیا نا تو وہ تھا زمین اور آسمان کے درمیان میں. یعنی یہ سمجھیں کہ جب وہ گھوڑے سے اتر رہا تو زمین پر پہنچنے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا. اور کہتے ہیں آسمان سے بڑی خطرناک قسم کی آواز آئی، گرجدار قسم کی آواز آئی، اور جس کی وجہ سے جو شداد کے جتنے فالوورز تھے نا سب کے سب مر گئے، اور وہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر دھسا دیا. وہ آواز اتنی ڈینجر تھی اور وہ آواز اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ وہ آواز سن کے جتنے اس کے ماننے والے تھے سب مرے تو مرے. شداد کی بنائی ہوئی دنیا کی جنت بھی زمین کے اندر دھسا دی گئی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ تو ایک عبرت کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ذرا اپنی حد میں رہیں، زیادہ غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو غرور، تکبر، گھمنڈ پسند نہیں ہے. تم سے بڑے بڑے بادشاہ آئے اس دنیا کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مطلب عبرت کا نشان بنا دیا آنے والے انسانوں کے لیے. فرعون آیا، حامان آیا، قارون آیا، شداد آیا، نمرود آیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کے پاس دنیا بھر کی اتھارٹی تھی نظام چلانے کے اعتبار سے. خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عبرت والی موت عطا فرمائی، عبرت والی موت دی کہ آنے والے انسانوں کے لیے وہ عبرت کا ایک نمونہ بنے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک سوال بھی کیا جاتا نا کہ آج وہ جنت کہاں ہے اور کیا ہم اس جنت تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا کسی انسان نے اس جنت کو دوبارہ سے دیکھا ہے؟ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی ہزاروں لاکھوں سال پرانا یہ واقعہ، اور وہ جنت آج بھی محفوظ ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ وہ جنت عمان اور یمن کے درمیان کا کوئی علاقہ ہے، وہاں پر موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ہوگا کہ جس کا قد چھوٹا ہوگا، جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور جس کی آئی بروز کے اوپر تل ہوگا، وہ شداد کی جنت کو دیکھے گا. تو جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک زمانہ تھا تو حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحرائے عدن سے گزرتے ہوئے جب آپ وہاں تک پہنچے، یمن عمان کے درمیان کا جو علاقہ، آپ نے شداد کی جنت کو ملاحظہ فرمایا. تو وہاں سے کچھ سونے چاندی کے جو پتھر پڑے ہوئے تھے نا،
जो कंकर थे सोना चांदी, आप कुछ उठा के लेकर आ गए, और उठा कर लाने के बाद जब आपने दीगर सहाबा इकराम को बयान किया कि भाई मैं वहाँ से लेकर आया हूँ और ये था, और ये सारा वाक़या उन्होंने तफसील से बयान किया कि मैं वहाँ से, ये एक जन्नत नुमा एक इलाका था, बड़े आलीशान किस्म के महलात थे। हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये पता चला कि एक साहबी रसूल वहाँ से शद्दाद की जन्नत को देख कर आए हैं, तो उन्होंने फ़ौरन अपने दरबार में तलब फरमाया। तो वाकई में रसूलुल्लाह की वो हदीस को सामने रखा कि छोटा कद होगा, नीली आँखें होंगी और आईब्रोज के ऊपर तिल होगा। अब्दुल्ला बिन कलावा का जब ये हुलिया देखा गया तो वाकई में उनका कद छोटा था, आँखें नीली थीं और उनकी आईब्रोज के ऊपर एक तिल भी मौजूद था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से आने वाले हालात का इल्म जानते हैं कि कौन ऐसा शख्स होगा मेरी उम्मत का कि जो शद्दाद की जन्नत को देखेगा और वहाँ से कुछ सामान वगैरह उठा के लेकर आएगा। तो नाजरीन, इबरत के हवाले से अगर ये वाक़या आपको पसंद, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि हमारे हुक्मरान तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। जैसा कि पहले दौर के अंदर जो बादशाहों की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें ना, और उनका लाव लश्कर, उनकी सल्तनत, उनकी स्टेट और उनकी ताकत और उनका स्टैंडर्ड और जो उनका जो दिमाग था, अगर आप देखें ना, भले वो गैर मुस्लिमों में क्यों ना हो, तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ वो बादशाह बनने के काबिल। अगरचे उन्होंने गुरूर किया, तकब्बुर किया, घमंड किया, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ें पसंद नहीं। एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि कल क़यामत में जो तकब्बुर करने वाले इंसान होंगे ना, वो चूंटी की सूरत बनाकर उनको पेश किया जाएगा। यानी हर छोटी से छोटी चीज़ भी उनसे बड़ी नज़र आएगी। यानी उनको इतना कमतर अल्लाह तबारक व तआला दिखाएगा कि ये वो लोग थे कि जो दुनिया में गुरूर, तकब्बुर और घमंड किया करते थे, तो आज अल्लाह ताला ने उनको चूंटी की शक्ल में कल क़यामत के मैदान में पेश करेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर ये फीलिंग्स पैदा होती भी है ना, गुरूर की, तकब्बुर, ज़ाहिर हम देखें हम इंसान हैं, हमारे दिल में ख़यालात भी आएंगे, वसवसे भी आएंगे, तकब्बुर भी पैदा हो सकता है, सामने वाले को हम डिग्रेड भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, किसी के बारे में नहीं पता कि उसका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कितना बुलंद है। हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, हो सकता है वही अल्लाह का कोई वली हो, अल्लाह का दोस्त हो और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाने वाला इंसान हो, और हम उसको डिग्रेड कर दें या उससे बदतमीजी कर दें या उसके साथ मिसबिहेव कर दें, और कुछ नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी कौन सी अदा नापसंद आ जाए और उस गुनाह की वजह से और उस अदा की वजह से कहीं हमें कल क़यामत में जहन्नुम रसीद ना कर दिया जाए। इसलिए नाज़रीन, ये शद्दाद का वाक़या हो या कारून का वाक़या हो या हामान या नमरूद का वाक़या हो या फ़िरौन का वाक़या हो, फ़िरौन के बारे में तो कुरान कहता है ना कि हमने फ़िरौन की लाश को अब तक इसलिए बाकी रखा है ताकि आने वाले लोग उससे इबरत हासिल करें। जी हाँ नाज़रीन, फ़िरौन की लाश के बारे में तो आता है कि उसके बॉडी के अंदर हार्मोन्स अभी भी काम कर रहे हैं, बाकायदा उसके नाखून तक बढ़ते हैं, उसके बाल तक बढ़ते हैं, नाखून भी काटे जाते हैं, बाल भी काटे जाते हैं, और उसकी बॉडी को और उसके स्ट्रक्चर को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज इसलिए करके रखा है। फरमाया ना कुरान के अंदर कि हमने फ़िरौन की लाश को अब तक इसलिए बाकी रखा है ताकि आने वाले लोग उससे इबरत हासिल करें। तो अगर हम इबरत हासिल ना करें तो फिर ये समझें कि हमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं। और हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो नमूना है ना, जो सीरत के हवाले से, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी। आजिज़ी को अपनाएं, इनकिसारी को अपनाएं, और कोशिश ये करें कि हर किसी से ज़रा आजिज़ी, इनकिसारी और दोस्ती के साथ जब पेश आएंगे और गुरूर, तकब्बुर और घमंड से बचेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी अच्छी होगी और आखिरत भी हमारी अच्छी होगी। और अगर आपको ये शद्दाद की जन्नत का वाक़या, उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक करें, शेयर करें। और नए आने वाले नाज़रीन से मेरी बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर आपने मेरे हसन इम्तियाज़ टीवी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन के फ़ौरन मेरे चैनल हसन इम्तियाज़ टीवी को सब्सक्राइब करें
اور فیس بک کا نام، میرے پیج کا نام حسان امتیاز ٹی وی، وہ بھی اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن پہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا، اس کو بھی آپ دیکھیں، لائک کریں، واچ کریں، اچھے آپ مشورے بھی دے سکتے ہیں کمنٹس ایریا میں، اور ثواب کی نیت سے ناظرین اس کو شیئر کر دیں، کیا پتہ کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا